اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ اس سے پہلے ہمارا جو ٹاپک تھا وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، یہ تھا ہمارا عنوان اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا تھی کہ چونکہ ہم نے کچھ شروعات کی ہیں تو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سیرت طیبہ ہے اس کا چند ایک پہلو آپ کے سامنے رکھے تھے، تو بہرحال اس کا احاطہ کرنا تو مشکل ہے، یعنی یہ بہت کم وقت ہے جس میں کہ ہم موٹی موٹی باتیں کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات بابرکات ایک مسلمان کے لیے، ساری امت کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، اس لیے کہ آپ کی جو نبوت ہے عالمگیر نبوت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات بابرکات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو یعنی بطور نمونہ وہ پیش نظر رکھنا ہے، اس کا حکم ہے، وہاں اطاعت و فرما برداری کا حکم بھی موجود ہے۔ اس حوالے سے بھی قرآن مجید کی دیگر آیات کی روشنی میں ہم موضوع کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ابھی ہم اس طرف آتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اس حوالے سے یہ تو حقیقت ہے کہ تاریخ انسانی میں یعنی ایسے لاکھوں ممتاز افراد گزرے ہیں جنہوں نے بنی نوع انسان کے لیے اپنی زندگیاں نمونے اور ماڈل کے طور پر پیش کی۔ ان میں سے یعنی شاہان عالم ہیں، ان میں سے شاہان عالم ہیں، جنگی سپہ سالار ہیں، علماء، حکماء اور فاتحین عالم ہیں، اور شعرائے آفاق شاعر ہیں، یعنی مختلف کیٹیگری جو میں نے آپ کے سامنے دی ہیں۔ اسی طرح سٹیج عالم پر ہزاروں قسم کی زندگیوں کے نمونے ہیں اور ہر زندگی ایک کشش رکھتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان مختلف گروہوں میں سے کس کی زندگی بنی آدم کی سعادت، نجات اور ہدایات کی ضامن ہے، اور اس کے لیے قابل تقلید اسوہ حسنہ ہے۔ اس معیار پر پرکھیں تو انبیاء علیہ السلام کا گروہ ہی ایسا قابل تقلید نمونہ ہے جو اس معیار پر اترتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بنی نوع انسان کے حقیقی مسلمان اعمال کی بہتری، اخلاق کی نیکی، قلوب کو صفائی اور انسانی قوا میں اعتدال اور توازن پیدا کرنے کی کامیاب سعی اگر کسی گروہ انسانی نے کی ہے تو وہ نفوس قدسیہ انبیاء علیہ السلام کا گروہ ہی ہے۔ وہ انسانی ہدایت کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے اور رشد و ہدایت کی مشعل روشن کر کے چلے گئے، جن کی تعلیم و عمل کی ضیاء پاشیوں سے آج بھی تمام انسانی گروہ یکساں فیض یاب ہو رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا پیام باہمی انس و محبت اور عالمگیر اخوت تھا۔ مولانا روم کے بقول انبیاء توڑنے نہیں جوڑنے آتے ہیں، وہ مختلف طبقات کو آپس میں لڑاتے نہیں جوڑتے ہیں۔ یہ نفوس قدسیہ یعنی انبیاء کرام اپنے اپنے وقت پر آئے اور گزر گئے، ہر ایک نے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوم کے مناسب حال اخلاق حسنہ کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا، اور تاریکی و ضلالت کے مقابلے میں ایسا رشد و ہدایت کا چراغ روشن کیا جس سے صراط مستقیم تک رسائی آسان ہو گئی۔ مگر اب ضرورت ایسے رہنما
اور پیشوا کی تھی جو پورے عالم کو یعنی بک کا نور بنا دے، اور ہمارے ہاتھ اعلیٰ ترین عملی زندگی کا وہ مکمل ہدایت نامہ دے جس کو لے کر اس کی حکیمانہ ہدایت کے مطابق ہر مسافر بے خطر منزل مقصود کا پتہ پا لے۔ یہ رہبر کامل سلسلہ اس رہبر کامل سلسلہ کی آخری کڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، جس کی تکمیل کے لیے پھر کسی دوسرے کو یعنی کسی دوسرے نبی کو نہ آنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دائمی اور ابدی تھی، یعنی قیامت تک اس کو زندہ رہنا تھا، یعنی آپ کی لائی ہوئی تعلیمات۔ اس لیے آپ کی ذات بابرکات کو علم و عمل کا مجموعہ کمال بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ آپ کی پوری زندگی ایک روشن کتاب کی طرح ہمارے سامنے کھلی ہے۔ کوئی واقعہ راز اور جہالت کی تاریکی میں گم نہیں۔ اسی طرح آپ کی سیرت پاک جامعیت کی حامل ہے، یعنی مختلف طبقات انسانی کو اپنی رشد و ہدایت کے لیے جن نمونوں کی ضرورت ہے، یا ہر فرد کو اپنے مختلف تعلقات اور فرائض کو ادا کرنے کے لیے جن ماڈلوں اور نمونوں کی ضرورت ہے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بابرکات میں موجود ہیں، یعنی حیات مبارکہ میں موجود ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قول و فعل، تعلیم و عمل کا حسین مرقع ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعلیم کو پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی ترجمان اور ذاتی عمل اس کے مطابق ہے، ورنہ اچھے سے اچھا فلسفہ اور عمدہ سے عمدہ نظریہ ہر شخص کر سکتا ہے، البتہ جو چیزیں پیش نہیں کی جا سکتی وہ اس نظریے اور فلسفے کے مطابق عمل ہے۔ اس لحاظ سے بھی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے ازلی نمونہ اور ابدی اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن کریم کی نظر میں آپ کی حیات ہر ایک مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے، جیسا کہ یہ دیکھیں نا اسکرین کے اوپر، یہ جس آیت مبارکہ کو آگے اس کی تشریح بیان کی جا رہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی قرآن کریم کی نظر میں آپ کی حیات ہر ایک مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک مسلمان کی حیثیت سے انفرادی اور اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ حضور ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات انسانی کے ہر شعبے، ہر گوشے میں مکمل ہدایات اور مثالی اعمال کے ذریعے سیدھا، سچا، روشن اور بہترین راستہ بتایا ہے۔ پھر انسانوں کے ہر طبقہ اور گروہ کے لیے اس سیرت پاک میں نصیحت پذیری اور عمل کی رہنمائی موجود ہے۔ جو لوگ بچپن میں ناساز ماحول میں گھر جاتے ہیں، ان کے لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آمنہ کے لال اور در یتیم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں تسلی و اطمینان کا سامان موجود۔ نوجوانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بابرکات حیا اور حیاداری اور عفت میں نمونہ عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ تاجروں کے لیے
مکہ معظمہ کے اس تاجر کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بابرکات، جس کے تجارتی لین دین کی سچائی اور معاملے کی صفائی کا شہرہ ملک شام تک۔ اس طرح اگر تم حکمران ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر آئے ہو تو قریش کے مجاہد کو ایک نظر دیکھو، اگر تم استاد ہو تو صفا کی درسگاہ کے معلم مقدس کو دیکھو، اگر طالب علم اور شاگرد ہو تو جبرائیل روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ منورہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ کے مقدس شوہر کی حیات بابرکات کا مطالعہ کرو۔ مزدور اور محنت کش طبقہ کے افراد مسجد نبی کے معمار اول کو دیکھیں کہ جنہوں نے محنت میں عظمت ہے کا عملی پیغام دیا۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو تو تمہاری زندگی کے لیے نمونہ تمہاری سیرت کی اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کامل میں ہر وقت مل سکتا ہے۔ اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب اور حق کے ہر متلاشی کے لیے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں یہ جملہ اخلاق عالیہ کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ اخلاق فاضلہ انسان کی عملی سیرت کا نام۔ قرآن پاک نے اس بات کی عملی شہادت دی ہے کہ آپ اپنے عمل اور اخلاق کے لحاظ سے بھی بلند ترین انسان تھے۔ قرآن نے دوست و دشمن کے مجمع میں علل اعلان کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ خلق عظیم کے حامل ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا روشن ترین پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے جو نصیحت فرمائی اس پر سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھایا۔ آپ نے لوگوں کو خدا کی یاد اور محبت کی نصیحت کی تو شب و روز میں کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ جب خدا کی یاد سے آپ کا دل اور ذکر زبان سے غافل ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ ہر وقت خدا کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ صبر، توکل اور اعتماد اللہ، یعنی خدا پر اعتماد کی شان دیکھیں تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ دیکھیں نا، حکم تھا کہ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، یعنی جس طرح صاحب عظیمت رسولوں نے صبر و استقلال دکھایا آپ بھی دکھائیں۔ تو آپ نے وہی کر کے دکھایا، یعنی دیکھیں نا قریش مکہ نے آپ کو کیسی کیسی تکلیفیں دی، مگر صبر و استقلال کا دامن آپ کے ہاتھ سے کبھی نہ چھوٹا۔ ہجرت کے وقت غار ثور میں پناہ لیتے ہیں، کفار آپ کا پیچھا کرتے ہیں اور غار ثور کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم دو ہیں اور دشمن زیادہ کثیر ہیں، لیکن ایک تسکین بھری آواز آتی ہے، ابو بکر ہم دو نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح عفو و درگزر سے کام لینا اور دشمنوں سے پیار کرنا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حصہ تھا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ اسلام وغیرہ مطالعہ کریں کہ ابو سفیان جو برابر 7 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
فوجیں لاتا رہا، اسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ اسی طرح اس کی بیوی ہندا، جس نے احد کے معرکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ کی لاش کی بے حرمتی کی اور ان کے سینے کو چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا۔ فتح مکہ کے موقع پر رحمت اللہ عالمین نے نہ صرف دونوں میاں بیوی کو معاف فرما دیا بلکہ یہ بھی فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امن ہے۔ غرض تاریخ عالم میں یہ فخر صرف اسلام کے پیغمبر کو حاصل ہے کہ وہ تعلیم اور اصول کے ساتھ ساتھ اپنے عمل اور اپنی مثال کو پیش فرماتے ہیں۔ آخری حج کے موقع پر جب کہ شمع رسالت کے گرد 1,00,000 پروانوں کا ہجوم تھا، بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام سنایا جاتا ہے، مگر تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی مثال بھی پیش کی جاتی ہے۔ فرمایا آج عرب کے تمام انتقامی خون باطل کر دیے گئے، یعنی تم سب ایک دوسرے کے قاتل کو معاف کر دو، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، اپنے بھتیجے ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ جاہلیت کے سودی لین دین آج باطل کیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سودی کاروبار ختم کرتا ہوں۔ الغرض چھوٹے بڑے، حاکم و محکوم، فاتح و مفتوح، دوست و دشمن، اپنے بیگانے، معلم و متعلم، مکفس و مسلح، سب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ کامل نمونہ ہے۔ تو یہ تھا، یہ اس دن میں نے کہا تھا کہ اس کو جب آگے اس ٹاپک کو بڑھا رہے تھے کہ کوئی ایک پہلو نہیں ہے، انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہے، یعنی آپ کو گھر کے سربراہ ہیں، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کامل نمونہ کہ گھریلو امور میں اللہ کے نبی نے ہاتھ کیسے بٹایا۔ ابھی جو باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ اگر کسی نے یعنی مثالی شور بننا ہو تو وہ تو کیا تقلید کرنی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عائشہ صدیقہ، ازواج مطہرات امہات المومنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے ذرا اس سیرت طیبہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ رویہ، گھریلو معاملات میں ان کا ہاتھ بٹانا، باقی معاملات یعنی جزیات کی طرف جہاں میں نے آپ سے بات کی تھی، عرض کیا کہ اس کو ہم نہیں ختم نہیں سمیٹ نہیں سکتے، اتنا اس کے اندر وسعت اور جامعیت ہے اس موضوع کے اندر۔ پھر ذرا اجتماعی زندگی میں دیکھیں، یعنی معاشرتی زندگی، پڑوس محلہ، پھر رشتہ دار، پھر قریب کے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، کیا کیا تعلیمات ہیں، کیا کیا اسوہ حسنہ ہے۔ پھر جہاں پہ وہ کاروبار کی بات چلتی ہے، اچھا وہاں ہر فیلڈ میں دیکھیں نا صادق اور امین، صادق اور امین، صادق اور امین، اور یہ ہے قیامت تک کے لیے عالمگیر اسوہ حسنہ۔ حکومتی معاملات ہیں تب، عدالتی معاملات ہیں تب، انفرادی، اجتماعی، معاشی۔ تو میں نے کہا کہ اس کو ذرا سمیٹنا ہی مشکل ہے، تو جو کچھ مختصر باتیں ہوئیں اس آیت بابرکات کے حوالے سے، تو ان ساری چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ تو اس حوالے سے ایک یہ تو ہے نا اسوہ حسنہ، تو ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں نے ایک بات یہ بھی کی تھی آپ کے ساتھ کہ اس میں اطاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری، اس کا حکم بھی موجود ہے۔ اس حوالے سے یعنی قرآن اور احادیث کی روشنی میں دو چار باتیں آپ کے سامنے وہ گوشے گزار کروں گا آپ کی خدمت میں، تو یہ ذرا اس کو بھی سماعت کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم واولی الامر منکم،
دیکھیں نا یہ اسوہ حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، اس لیے کہ اگر آپ کے سامنے یہ اسوہ حسنہ تو پھر اس کی تقلید، یہ اس کو اپنانے میں کیا امر، تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو اولی الامر اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ یہ اللہ کا ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ٹھیک ہے کہ نبی اپنی مرضی سے وہ بات نہیں کرتا، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے وہی۔ تو اسی لیے دیکھیں نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول، یہ سورہ حشر کی آیت نمبر ہے، تو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے رسول جو چیز تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، بعد آ جاؤ۔ تو اسی طرح پھر اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے کوئی رسول مبعوث نہیں کیا سوائے اس کے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ دیکھیں نا ہر آیت کے ساتھ کیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، یعنی کسی مومن اور مومنہ کے لیے جائز نہیں کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم یا فیصلہ صادر فرما دیں تو پھر اس نے اس کی اپنی مرضی میں دی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اللہ اور رسول کی جو نافرمانی کرے گا وہ دور کی گمراہی۔ اسی حوالے سے دیکھیں نا اللہ کے نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انی اوتیت الکتاب و مثلہ، مجھے کتاب اور اس کی مثل دی گئی۔ مثل سے مراد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کا فرمان مبارک جن کو حدیث کہا جاتا ہے، سیرت سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے ابھی میں نے ریفرنس دیا، وہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان لوگوں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان پر عمل پیرا ہوگے تو کیا ہوگا؟ اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ تمہارے باہمی جو دیکھیں نا آج پھر مختلف شعبہ زندگی میں ہمارا محاسبہ کرنا چاہیے، کیا ہم سیرت طیبہ کا یہ جو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کو ہم دیکھیں نا اپنے معاملات میں اس کو پیش نظر رکھ رہے ہیں؟ تو ہر جگہ پہ ہمیں گویا کہ اگر محاسبہ کیا جائے تو میں اپنے اس حوالے سے پشیمانی دکھائی دے گی، یعنی پشمان ہی ہوں گے کہ بھائی ہم یہ کہاں ایمانداری معاملات میں ایمانداری، اچھا لین دین میں ہر طرف سے پھر ہمیں کوئی خاص صورتحال جو ہے نا اس سے یعنی مایوسی نظر آتی ہے۔ کرنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل پیرا نہ ہونے کے نتیجے میں دیکھیں نا پھر ہر لحاظ سے ہم یعنی پیچھے ہی جا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ ہے اسوہ حسنہ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اگلی آیت مبارکہ ہے سورہ احزاب ہی کی آیت نمبر 40، یہ اسکرین کے اوپر اس کو جو ہے نا دیکھیں، اس کی تلاوت بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں، اس کے ترجمے کے اوپر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ بھی بڑا ہر قرآن مجید کی میں نے آپ کو بتایا تھا ابتدائی طور پہ انٹروڈکشن آف قرآن کے والے، ہر آیت جو ہے یہ علم و حکمت کے موتیوں سے لبریز، اس لیے اس کو جو قرآن کہا جاتا ہے اس حوالے سے بھی یعنی اس کو قرآن کہا جاتا ہے کہ علم و حکمت یا علم و معرف کا یہ خزانہ ہے، اس کو ایک کتاب میں جمع کر دیا جائے تو وہ یعنی وہ کھولیں، صفحہ کھولیں، اچھا وہ ورقہ کھولیں، اس کے اوپر جو بھی آیت آپ کی نظروں کے سامنے آئے اس کی تلاوت کریں، تفصیلات تشریح کی طرف جائیں،
وہاں پہ آپ کو علم و حکمت کے موتی بکھے نظر آئیں، لیکن اتنی اگر صلاحیت ہو تب، ٹھیک ہے نا۔ باقی پھر ایسے جنرلی تلاوت آپ بھی اللہ کے فضل و کرم سے کرتے ہوں گے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک اتنا ادراک نہ ہو اس والے، اتنی انفارمیشن نہ ہو، پھر بندہ وہ جو منشا ہوتا ہے کلام الہی وہ پھر نہیں سمجھ سکتا۔ تو بر اللہ توفیق دے، اگر اس کی تلاوت کریں دیکھیں تب بھی ثواب ہے، تلاوت کریں سمجھ کے پڑھیں وہ تو بڑی بات ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ اللہ فرماتے ہیں ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ نیچے ترجمہ کا یہ ملاحظہ کریں کہ مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخر نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس والے سے یہ کچھ اس کی ڈیٹیل یہ اس کے اوپر بھی ہے، اسکرین کے اوپر بھی میں ذرا اس کی وہ مزید ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، تو ذرا پھر توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ یہاں پہ وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ جو کوئی 2-4 لائنوں میں ہے اس کے اسکرین کے اوپر یہ دیکھ لیں۔ جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے وہ ذرا غور طلب ہیں، اور اس میں گویا کہ ایک ہے نا گزشتہ جو آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ، اسی والے سے پھر آگے جب ہم الیوم اکملت لکم دینکم کی بات کرتے ہیں یا اس آیت مبارکہ کے حوالے سے، تو پھر اس کے تناظر میں جو آج کل کے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وصال، اس کے بعد کھڑے ہونے والے جو فتنے، خاص طور پر ختم نبوت کے حوالے سے، ابتدائی تو بات یہ ہے نا مکانہ محمد ابا احد من رجالکم، یہاں پہ پھر یعنی یہ ایسا حساس ٹاپک ہے کہ اس میں ایک تو یہ اللہ کی مشیت مرضی، گویا کہ جو منکرین ہیں اس کو دیکھیں کس طرح سے چیلنج کرتے ہیں، پھر آخری جو ختم نبوت کے حوالے سے جو ہے قرآن مجید ہماری رہنمائی کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہمیں وہ جو ہے نا وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر یہ جو ایک دوبارہ جو ہے نا یعنی مدعیان نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال بعد جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کے خلاف وہ جو ہے نا جہاد کیا، بلکہ اس کو وصل جہنم کیا، تو اس والے سے یہ بات آگے بڑھے گی۔ پہلے ہم آتے ہیں ذرا اس بات کی طرف ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ ذرا اسکرین کے اوپر جو ہے نا تھوڑی سی تفصیل اس کو مزید میں ابھی واضح کرتا ہوں۔ چونکہ حضرت زید بن حارثہ کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا، اس زمانے کا جو تھا یعنی متبنہ لے پالا، کسی کو گود میں لے لینا، اس والے سے بات، اس لیے لوگ ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارتے۔ اچھا جی، پچھلی آیتوں میں جب یہ حکم جاری ہوا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا قرار نہیں دیا جا سکتا، تو حضرت زید کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی بھی ممانعت ہوگی، چنانچہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کسی مرد کے نسبی باپ نہیں، کیونکہ آپ کی زندہ رہنے والی اولاد میں صرف بیٹیاں تھیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی وجہ سے پوری امت کے روحانی باپ ہیں، اور چونکہ آخری نبی ہیں اور قیامت تک کوئی اور دوسرا نبی آنے والا نہیں، اس جاہلیت کی رسم کو اپنے عمل سے ختم کرنے کی ذمہ داری آپ ہی پر عائد ہوتی ہے۔ تو یہ کر کے دکھایا، ٹھیک ہے، پھر اللہ کی منشی ہے، یہی وجہ نا ختم کس طرح، پھر آپ دیکھیں وہ حضرت زید بن حارثہ، یہ لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، اگر آپ ذرا اس واقعے کو آپ نے یا سنا ہو یا خود پڑھا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ جو ہے ان کو اپنا متبنہ بنا لیا تھا، یہ بکتے بکاتے جو ہے نا مانڈیوں سے بکتے بکاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ، پھر اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر کے متبنہ بنا لیا، اس کے بعد پھر جو اس زمانے کا وہ مروجہ رسومات تھیں، گویا کہ اللہ کی مشیت میں ظاہر ہے یہی تھا آگے اس کی صورتحال
مزید ذرا تبدیل ہونا تھی، یہ رسومات جاہلیہ اس کا خاتمہ ہونا تھا۔ پھر جو ہے نا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی زاد بہن تھی حضرت زینب، ان سے ان کا نکاح ہوا حضرت زید بن حارثہ کا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں نباہ نہ ہو سکنے کی وجہ سے پھر طلاق واقع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ کا امر، اللہ کی مشیت اس طرف بڑھنا تھی، مشیت یہی تھی، پوری ہو کے رہی، تو ایک طوفان کھڑا کر دیا مخالفین نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر لیا، اپنی جو ہے نا یہ دیکھیں نا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اس طرح کر لیا، نکاح کر لیا، فلاں ہو گیا، اس طرح کی جو ہزار باتیں جو دیکھیں نا جاہل لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اگلی بات پھر قیامت تک کے لیے وہ خاتم النبیین، گویا کہ وہ رسول ایسی رسم کا بھی قیامت تک کے لیے خاتمہ ہو گیا، اور اس کا بھی کہ آئندہ کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ اپنے دعوے میں باطل ہوگا، جھوٹا ہوگا، کذاب ہو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ 30 کذاب ظاہر ہوں گے بڑے بڑے، اور کتنے ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ جو آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو یہ خاتم النبیین کے حوالے سے باقی باتیں آگے ہم بڑھاتے ہیں کہ ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ختم نبوت کا جو معنی مفہوم مفسرین نے ذرا تفاسیر کی طرف جائیں تو بڑی وضاحت کے ساتھ ساری باتیں ہیں، پوری ایک ہسٹری ہے۔ خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو فوری طور پہ فتنہ سامنے آیا وہ یہی تھا، ختم نبوت کا۔ تو اس حوالے سے تھوڑا اس کا معنی مفہوم ذہن نشین کر لیں کہ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبوت و رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ ختم الرسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی و رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی آخری امت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے۔ اب قیامت تک کسی انسان پر وحی کا نزول نہیں ہوگا۔ اب جو دعویٰ کریں نا میرے اوپر، وہ گویا اپنے اس دعوے میں باطل ہے، وہ کذاب ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطہ میں اب کوئی نبی و رسول نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، مکار اور لعنتی ہے۔ اور اس حوالے سے یہ جو دلیل ہے وہ قرآن حکیم میں تقریباً 100 آیات ایسی ملتی ہیں جن میں کہیں تو وضاحت اور صراحت کے ساتھ اور کہیں اشارتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ یہ ہے آپ کے سامنے آیت مبارکہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، البتہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں۔ تو عربی لغت کی ایک مستند اور جامع کتاب آپ کی لائبریری میں نہیں ہوگی، ہماری لائبریری میں ہے، لسان العرب ابن منظور کی، اس میں ذرا اللہ آپ کو توفیق دے جائیں دیکھیں اس کا معنی مفہوم۔ اس میں خاتم کا مفہوم یہ لکھا ہے کہ خاتم اور خاتم دونوں کے معنی آخر کے ہیں۔ تو مزید یہ جو میں نے ریفرنس دیا آپ کو لسان العرب، اس میں مزید یہ ابن منظور لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی روح سے ختم الانبیاء یعنی آخر الانبیاء ہے۔ اسی طرح ایک امام ہیں امام راغب اصفہانی، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبیین ہیں کیونکہ نبوت آپ پر ختم کی گئی۔ اسی طرح علامہ زمخشری ان کی کتاب ہے الکشاف، تفسیر الکشاف، تو اس میں لکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخر الانبیاء یعنی آخری نبی۔ اسی طریقے سے جو ہے نا قرآن مجید کی جو آیت ہے یعنی علامہ ابن کثیر اس حوالے سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
ورضیت لکم الاسلام ہے۔ اس حوالے سے یہ جو مفسر ہیں علامہ ابن کثیر، وہ اس آیت کے یعنی کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام ہی پسند کیا۔ تو اس والے سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر نص ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اسی طریقے سے باقی مفسرین نے بھی اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کہ ما کان محمد، اس کو بھی، اور الیوم اکملت لکم، اس حوالے سے بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایک جب یہ آیت نازل ہوئی نا، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ پوری آیت جو آخر تک میں نے پڑھی ہے، تو ایک یہودی حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور عرض کی، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم یعنی اس دن کو عید، یوم عید مناتے ہیں جس دن اس کا نزول ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام میں سے جس کسی کو مبعوث فرمایا تو ان سے یہ عہد ضرور لے لیا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو وہ ان پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ دیکھیں نا، یہ آیت مبارکہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اس حوالے سے تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا کہ جب تم میں سے کوئی کتاب اور جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں اور پھر ایسا رسول تمہارے پاس آئے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عہد و میثاق کا ذکر جو روز ازل سے تمام انبیاء علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیا گیا۔ تو اس کی تفصیلات، اس کی تشریحات یا اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس وہ ان کا جو فرمان گرامی ہے وہ اس حوالے سے اس کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے میں سے جس کسی کو مبعوث فرمایا تو ان سے یہ عہد ضرور لے لیا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو وہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ اسی طرح سورہ توبہ میں فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی آپ کا جو فرمان گرامی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، جس طرح 100 کے لگ بھگ جو میں نے ابھی بات کی کہ آیات بینات ہیں وہ ختم نبوت کے اوپر وہ دلالت کرتی ہیں، تو کہیں تفصیل سے کہیں دیکھیں نا اختصار کے ساتھ، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان گرامی ہے اس حوالے سے اس میں بھی 100 سے زائد تقریباً احادیث ہیں وہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو چاند ایک احادیث وہ بھی آپ گویا کہ سماعت کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال ایک محل کی سی ہے جسے خوب بنایا گیا مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، دیکھنے والے آتے تھے عمارت کی ان کی اور اس خالی جگہ کے متعلق تعجب ظاہر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی تاکہ مکان کی تعمیر مکمل ہو جائے۔ اب میں ہوں جس نے اس خالی جگہ کو بھر دیا ہے اور مجھ سے ہی قصر نبوت مکمل ہوا۔ یعنی وہ جو قصر نبوت اس کی جو آخری اینٹ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میں ہوں، میں وہ اپنی جگہ پہ جب وہ دیکھا نا وہ اینٹ لگ گئی تو اب کسی اور اینٹ کی گنجائش ہی نہیں رہی،
تو گویا کہ قصر نبوت مکمل ہو گیا. اس کے بعد لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کے نبی فرمایا. تو اور فرمایا کہ میں ہی خاتم النبیین ہوں. پھر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا کہ آپ نے فرمایا میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں. اللہ نے میرے ذریعے سے کفر کو محو کر دیا. میں حاشر ہوں کہ لوگ قیامت کو میرے بعد اٹھائے جائیں گے. میں عاقب ہوں. عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی اور نبی نہ ہو. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب انبیاء پر 6 باتوں میں فضیلت ہے. آپ نے 6ٹھی بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا میری ذات پر انبیاء کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا. یعنی 6ٹھی بات، اس سے پہلے 5 باتیں وہ بھی آپ کو بخوبی معلوم ہوں گی کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ روب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی گئی، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا، روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ کے نبی مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا کی. تو گویا کہ یہ جو ہے نا 6ٹھی بات جس کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا وہ یہ کہ میری ذات پر انبیاء کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا. تو اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میرے ساتھ ایسے ہو جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے ساتھ. حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ یعنی ان کا ساتھ تھا، وہ تھے جس طرح وہ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ میرا جو بھائی ہیں حضرت ہارون ان کو میرا معاون اور مددگار فرما. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ التجا، یہ دعا قبول فرمائی. تو گویا کہ ان کو بھی وہ ہے نا رتبہ نبوت کے اوپر سرفراز فرمایا. تو اب یہ کہ یہاں پہ کلیئر اور رہی ہے بات کہ تمہارے اے علی جو ہے نا میری نسبت تمہارے ساتھ اسی طرح سے ہے جس طرح کس طرح حضرت ہارون اور موسیٰ کے ساتھ ان کے نسبت آپس میں. لیکن یہ کہ میرے بعد اگلی بات کلیئر کر دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو یعنی دیکھیں نا کس طرح سے کلیئر کر دی بات، کوئی شک شبہ والی بات ہی بالکل اس کو ختم کر دیا. اس لیے کہ تم ہارون کی طرح، اس لیے کہ تم ہارون کی طرح نبی نہیں. پھر اسی طرح حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 شخص ایسے ہوں گے جو کذاب ہوں گے. ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست خود ان کے انبیاء کیا کرتے تھے. جب کسی نبی کی وفات ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے نبی کو ان کا خلیفہ بنا دیتا ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبوت میں سے کوئی جز باقی نہیں رہے گا سوائے مبشرات کے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب جو کوئی مسلمان خود دیکھے یا اس کے لیے کوئی اور دیکھے. اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے تو آپ کی زبان سے یعنی اپنی زبان سے یہ الفاظ ان کی زبان سے نکل رہے تھے. کس کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ میرے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ کی وفات سے وہ چیز ختم ہو گئی جو اور کسی شخص کی وفات سے ختم نہ ہوئی تھی، یعنی نبوت اور اخبار غیب اور آسمان سے خبروں کا آنا اب ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ جو احادیث، یہ قرآن مجید کی متعلقہ وہ آیات، اور اس کے بعد پھر یہ اسی تناظر میں امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اور اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو شخص اس عقیدے کو نہیں مانتا دائرہ و دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو آپ اس کا جو پریکٹیکل دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں، عہد خلافت میں، یعنی جب آپ خلیفہ بنے، فوری طور پہ جو آپ کو مشکلات درپیش ہیں اس میں یہی بڑی دیکھیں کہ عہد خلافت میں تمام صحابہ کرام نے مدعیان نبوت یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے جو لوگ تھے، مثلا مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلیحہ بن خویلد، سجاد بنت الحارث وغیرہ، ان کے خلاف باقاعدہ جہاد کر کے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ نے فرمایا جو شخص اس سے نبی ہونے کی دلیل کرے گا وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اس نے ارشاد نبوی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس کا انکار کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کی ڈیٹیل میرے خیال میں کافی جو میں نے بیان کی ہے تو آپ نے ذہن نشین کر لی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فتنوں سے بچائے۔ یہ در حقیقت امت مسلمہ کے اندر انتشار اور افتراق پھیلانے والی بات ہے کہ اتحاد کو کسی طرح امت مسلمہ کے اتحاد کو پارا پارا کیا جائے، اور پھر اللہ کے حکم، اللہ کے نبی کے فرمان کی خلاف ورزی کے نتیجے دیکھیں ویسے بھی وہ کہ وہ خیر اور برکت اٹھ جاتی ہے، باقی ان معاملات میں پھر اور بڑی بڑی دراڑیں پڑتی ہیں۔ جن دراڑوں میں یا جن فتن میں پڑھ کے پھر یہ دیکھیں نا ایمان بھی اور دنیا سارا کچھ پھر دنیا آخرت ایک یعنی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور یہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم، اگلی جو آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب ہم نے شروعات کی تھی کہ اللہ کا اس قدر یعنی امت مسلمہ پر انعام ہے، فضل و کرم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات جیسی ہستی یعنی وہ ہیں ہمارے نبی، تو پھر اس حوالے سے پھر اتنے شفیق، اتنے مہربان، پھر امت کا درد رکھنے والے، اچھا یعنی کس حد تک کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یعنی قریب ہے کہ آپ دیکھیں نا لوگوں کی اسلام کی طرف نہ آنے کی وجہ سے وہ کہ آپ کے جو ہے نا دل و دماغ کے اندر یہ کیفیات اس طرح کی بنتی ہیں کہ گویا کہ یعنی آپ کو اس قدر دکھ پہنچتا ہے کہ یہ حقیقت کی طرف یا اچھائی کی طرف کیوں نہیں پلٹ کے اپنی دنیا اور آخرت بنا رہے، سنوار رہے، اس کے مقابلے میں گویا کہ اگر اس طرف حقیقت کی طرف نہ پلٹے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں، تو یہ چیزیں آپ کے اوپر کتنا آپ کو شاق گزرتی ہیں، تو اس سے اتنی شاق گزرتی کہ شاید آپ اپنے آپ کو بھی جو ہے نا وہ نہ مشقت میں ڈال دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس یعنی اس حوالے سے
اللہ کے نبی کا ہم پر حق ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو اس حوالے سے میں نے ابتداً کچھ باتیں آپ کے سامنے، جب ہم نے شروعات کی تھی یہ اسلامک اسٹڈیز کے حوالے کے، بار بار اللہ کے نبی کا نام گرامی آئے گا تو اللہ کی تسبیح، پھر اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجنا یہ واجب ٹھہرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں دن میں اگر زیادہ کچھ نہ کر سکیں تو صرف یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، کہ دو کلمے ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہنے میں زبان، یعنی کہنے میں زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، یہ دونوں کلمے اگر ان کو تولا جائے نا میزان کے اوپر تو زمین و آسمان کے مقابلے میں وہ بھاری ہیں۔ حبیبتان عند الرحمن، یہ دونوں کلمے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے، یعنی انبیاء علیہ السلام، خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں اللہ نے انسان بنایا، کیا کیا ان گنت نعمتیں عطا کریں، وہ اپنی جگہ پہ اللہ نے اس کا کوئی آسانی نہیں ہے، انسان جتایا تو کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ احسان اللہ نے دیا۔ تو پھر اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر کے اتنا کچھ اللہ کے نبی نے امت کے لیے کیا، ساری امت کے لیے کیا، ساری انسانیت کے لیے۔ تو اس لیے ابھی بات کی تھی کہ آپ کی نبوت عالمگیر نبوت، آپ کی نبوت جو ہے وہ آپ پہ ختم ہو گئی، عالمگیر نبوت ٹھہری، اللہ نے اس کو عالمگیر نبوت ڈکلیئر کیا، کتاب آپ کی آخری، آپ کا دین آخری، اس کے بعد نہ کوئی نیا دین، نہ کوئی نیا نبی، نہ کوئی نئی کتاب، قیامت تک کے لیے ساری چیزیں۔ اور اللہ کے نبی ہمارا قیامت اب جو شریعت میں لا اسی کے اوپر قیامت واقع ہو۔ تو اب یہ اللہ کے نبی نے یعنی اتنا کچھ کو اپنی انسانیت کے لیے اتنے پاپڑ بیلے، تو پھر اللہ کے نبی کا بھی آخر امت کے اوپر انسانیت کے اوپر، یعنی اللہ کے نبی کا بھی تو حق ہے۔ تو اور زیادہ کیا کر سکتے ہیں اس کے سوا کہ ہے لقد کان لکم، یہ اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھیں، پھر ساتھ ساتھ یہ بھی جو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر آیت مبارکہ، تو اس تناظر میں جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی کیا، ویسے بھی پڑھا کریں درود پاک، اس لیے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ابتداءً میں نے آپ کے سامنے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ اور کی ایک روایت آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی کہ اللہ کے نبی نے جو ہے نا خطبہ دیا، اس کے مسجد میں تشریف لے گئے، ممبر کے ایک سٹیپ کے اوپر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے سٹیپ کے اوپر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے سٹیپ کے اوپر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ صحابہ کے بار نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے خلاف معمول 3 مرتبہ آمین کہا ہے، اس کی حقیقت کیا تھی؟ کہ کیا سبب بنا تھا؟ کیا بات ایسی ہو گئی تھی کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا؟ اس سے پہلے آپ کا یہ عمل نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل امین میرے سامنے آ گئے، تو انہوں نے 3 دعائیں دی جن پر میں نے آمین کہا۔ ایک بدعا یہ تھی کہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے اور ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان المبارک جیسا مہینہ ملے، جس میں لیلۃ القدر ہے، بڑی بڑی راتیں ہیں، پھر گویا کہ افطار اور سحر وہ کیفیات کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود اس بابرکت مہینے میں اپنی گویا کہ بخشش نہ کروا سکے، اس پر میں نے کہا نہیں۔ دوسری بدعا یہ تھی کہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص کے جس کے والدین زندہ ہوں، باقاعدہ حیات ہوں، وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکے، اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ اور تیسری بدعا یہ تھی کہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے اور ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام گرامی لیا جائے، مجھ پہ درود نہ بھیجے، تو اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ تو آپ دیکھیں نا، گویا جو اس طرح وہ غفلت برتے گا، بالکل وہ اس کی توجہ نہیں ہوگی اس طرح کہ اللہ کے نبی کا ہم پر حق ہے، یا اللہ کے نبی کا نام گرامی آئے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور کہہ دینا چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی طرف سے آپ پر درود، آپ کے اوپر سلام۔ تو یہ ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اس کا جو پس منظر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں غیر منافقین جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کچھ
یعنی بد کلامی وہ کر رہے تھے، اس میں ذرا برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے کہ وہ کس عظیم ہستی کے بارے میں زبان درازی کر رہے۔ اس پس منظر میں مومنین سے کہا گیا کہ منافقین کے طرز عمل کے بالکل برعکس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمہ وقت درود بھیجتے رہا کریں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی اور مومنین کی آپ سے محبت کا اظہار ہوا۔ ہمہ وقت درود پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ مومنین کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمہ وقت جڑا رہے، اور آپ کے احترام کے حوالے سے بھی یہ آیت بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ تو اس حوالے سے پھر درود کے فضائل اور بھی ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو اس درود شریف کے جو الفاظ حدیث میں بیان ہیں، ان سب کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ مجھ پر درود بھیجنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ مجھ پر درود بھیج۔ جو یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم نبی پر درود بھیجو، مگر ہم الٹا کہتے ہیں کہ تو درود بھیج۔ در حقیقت اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ تم مجھ پر صلات کا حق ادا کرنا چاہو بھی تو نہیں ادا کر سکتے، اس لیے کہ اللہ ہی سے دعا کرو کہ وہ مجھ پر صلات فرمائے، اللہ ہی ان کا اجر دے سکتا ہے۔ اللہ ہی کی مدد سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے پیغام کو دنیا میں بلند کر سکتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ درود پاک پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مومن کے تعلق کی بنیاد اور معیار ہے۔ مومن کے تعلق کی بنیاد اور معیار ہے کیا؟ درود پہ پاک پڑھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، سیرت طیبہ جس کے بارے میں ابھی اتنی باتیں ہوئیں اس کو پیش نظر رکھنا۔ گویا کہ جتنی اللہ کے نبی کے ساتھ کسی شخص کو محبت ہوگی اسی قدر وہ زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود بھیجے گا، یعنی اتنا ہی وہ درود پڑے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کی کوئی قید نہیں کہ بھائی کتنا پڑھے کتنا نہ پڑھے، گویا کہ جس وقت بھی تو یہ ایک ہوتا ہے نا جو کثرت سے درود کرتا ہے اس کی زبان کے اوپر وہ پاکیزہ کلمات وہ جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس والے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان گرامی ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے، یعنی ملائکہ اس پر درود بھیجتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ یعنی کتنی اہمیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک بھیجنے، اور ایسا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود بھیجے، یعنی وہ دیکھیں نا اس کی ایمان کی کیفیات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت، گویا کہ جس قدر ہوگی اتنا وہ اللہ کے نبی کے اوپر وہ درود بھیجے گا۔ تو یہ تھا یہ آیت مبارکہ کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اگلی آیت جو آیت نمبر ہے 57، اوپر تھی 56 اب ہے 57، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذاب مہین۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ عذاب کی کیفیت اس سے پہلے کسی ایک لیکچر میں واضح کر چکا کہ عذاب کی بھی اللہ نے مختلف شکلیں مختلف قسمیں تیار کر رکھی ہیں۔ کہیں عذاب مہین
کہ عذاب شدید، کہیں عذاب علیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یعنی کم سے کم جو عذاب ہے میں نے آپ کو بتایا اس کا انسان سوچ نہیں سکتا. تو چاہے جائے کہ بڑے بڑے عذاب کی بات کی جائے، وہ انسان اس کے اندر ہمت اور طاقت نہیں اگر صحیح عقل کام کر رہی ہو. تو برا یہ آیت جو مبارکہ جس کا ترجمہ آپ نے ذرا اس کی مختصر سماعت کیا، دیکھ بھی رہے ہیں، اس کی اب مختصر طور پہ تشریح ذرا ذہن میں رکھیں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کی دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت یعنی پھٹکار ہے، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، رسوا کرنے والا عذاب. اچھا، یہ سے قبل جو ہے نا اس میں ایمان والوں کو یعنی آیت نمبر یہ 60 یعنی احسان فراموشی اور نافرمانی جو ہے نا اس طرح کر کے اللہ اس سے ممانعت کی گئی ہے. یعنی احسان فراموشی اور نافرمانی کر کے یعنی بنو اسرائیل کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے سے ممانعت ہے کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دو، ہے نا. یہ سورہ احزاب کے آیت نمبر میرے خیال میں 69 اس میں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. تو کہ ایمان والوں کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی. پھر اللہ نے ان لوگوں کی باتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فبرأہ اللہ قالوا مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑی عزت والے تھے. گویا مسلمانوں کو یہودیوں جیسا طرز عمل اختیار کرنے سے منع کیا گیا. یہ بات سے ہوئی تھی تو اللہ کا شکر ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کے بعد اس طرح کا کبھی وہ صورتحال سامنے آئی ہی نہیں ہے. لیکن اکا دکا جب کبھی نادانی میں کوئی اس طرح کے واقعات ہوئے تو اللہ نے پھر یہ دیکھے نا وہ ڈانٹ پلا دی، حکم نازل فرما دیا کہ اگر اس طرح کا طرز عمل، یہ لمبے واقعات ہیں کہ ایک وہ جو ہے نا غزوہ کے بعد یہ ہوا کہ مال غنیمت تقسیم ہوا تو اس مرحلے پہ چند لوگوں نے چیمیں گوئیں شروع کر دی. تو اللہ کے نبی کو جب ان چیمیں گوئیں کا علم ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پر، ان کے ساتھ بھی اس طرح سے کیا گیا. ٹھیک ہے نا، ان کو بھی. تو دیکھیں نا اللہ کی طرف سے یہ پھر گویا کہ میں نے ابھی بات کی کہ جب اس طرح کی کوئی صورتحال ہو سامنے آئی تو پھر اللہ کی طرف سے یہ پیغام بھی آ گیا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. اور اسی ضمن میں میں نے یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. تو اس کی آگے ڈیٹیل میں بتا رہا تھا کہ اللہ نے گویا مسلمانوں کو یہودیوں جیسا طرز عمل اختیار کرنے سے منع کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار نہ کریں جو یہود نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. یہ بھی اور یہ کہ انت وربک فقاتلا انہا اور طرح طرح کی گویا کہ فرمائشیں کی، اچھا عجیب قسم کی باتیں کی جو ایک نبی کے شان نہیں، اس طرح کی باتیں کی. یعنی بڑی احتیاط کے ساتھ، اس لیے کہ نبی کے ساتھ اس طرح کھلے بے ڈنگے بات کرنے سے ایمان ہی چلا جاتا ہے. جو ابھی آپ نے سورہ حجرات کی گزشتہ آیات میں جو کچھ آپ نے اس کی تفصیلات پڑھی تو یہ ہے. تو یہود کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو برتاؤ یعنی اخلاقی اصولی اور انسانی اعتبار سے ان کا برتاؤ مناسب نہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے موسم تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی. اللہ نے ان پر موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بہت سے احسانات پائے. انہیں خصوصی کھانا یعنی من و سلوہ عطا کیا، ان پر بادلوں کا سایہ کیا، انہیں پانی کے 12 چشمے دیے، انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. وانی فضلتکم علی العالمین. وقتاً فوقتاً ان کے مطالبات مانے لیکن انہیں ہر موقع پر سرکشی کی، کٹ حجتیاں کی.
اللہ کی بات ماننے کے بعد ایک ہر موقع پر پسے پش ڈالا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر کے انہیں پریشان کیا، انہیں تکلیف دی۔ تو اسی اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والوں کا انجام جو ہے بنی اسرائیل کی طرح ہو۔ اس حوالے سے مومنوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موسیٰ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہیں بڑھ کر تمہارے موسم ہیں، تم ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہ رکھو جس طرح کا رویہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنو اسرائیل نے رکھا تھا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر یاد رکھو کہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو بنو اسرائیل کا جو بنو اسرائیل کا ہوا۔ تو اس حوالے سے اذیت کے بجائے کس بات کی تلقین کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، نبی کریم کو احترام و محبت کا مرکز بنایا جائے، یہ اہل ایمان کو تلقین۔ اور اس حوالے سے جس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں منافقین بڑے زبان دراز ہو رہے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت ناک بات تھی۔ یہ سورہ مبارکہ کے ابتدائی ہیں نا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتہام بازی کی، یہ جو گزشتہ آیات میں جن کی تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی اس روش کی مذمت بھی کی گئی اور مومنین کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی محبت کا مرکز و محور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں، اور یہ معیار دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کی کسی محبوب ترین چیز یا محبوب ترین رشتے سے محبت نہ کی جائے، اور آپ سے بڑھ کر کسی کا احترام جائز ہی نہیں، آپ سے بڑھ کر کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اذیت کے بجائے محبت اور اذیت کے بجائے احترام، اس کی تلقین کی، یعنی مومنین کو کیا سمجھایا گیا کہ تم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں نہایت محتاط رویہ اختیار کرو۔ سورہ حجرات جس کا بھی میں نے ریفرنس دیا، اس کی ابتدایات میں فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہوں تو آپ سے آگے مت بولو، آپ سے آگے مت چلو، آپ کی بات کو مت ٹوکو، آپ کی مجلس میں اونچی آواز سے مت بولو، آپ کا نام مبارک لے کر آپ کو مت بلاؤ، آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہوں تو بلند آواز سے آپ کو باہر نہ بلاؤ، بلکہ جب آپ اپنے معمول کے مطابق باہر آئیں تو تبھی ان سے ملاقات کرو، اور خبردار کیا گیا کہ اگر ان سے اس سلسلے میں کوئی بے احتیاطی ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے سبب ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور انہیں اس نقصان کی خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ ان الذین یؤذون اللہ، تو یعنی اللہ کو دکھ دینا، یؤذون اللہ، ان الذین یؤذون اللہ کو کوئی کس طرح، اس حوالے سے پھر وہ تفصیلات بھی آپ ذرا سماعت کر لیں کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ایک حدیث یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے سخت دکھ پہنچاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے نا، آپ نے پڑھا ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، پھر یہ توحید و شرک کے ضمن میں بھی کافی چیزیں آپ ذہن نشین کر چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو حدیث قدسی آپ کے سامنے میں بیان کی کہ اللہ کو دکھ دینا یا اذیت دینا کیا ہے، اللہ کے نبی کو اذیت یا دکھ دینا کیا ہے، وہ بھی ذرا اس کی تفصیلات ذرا سماعت کر لیں۔ تو میں نے جو حدیث قدسی آپ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے سخت دکھ پہنچاتا ہے، یعنی جب وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ تو اس اعتبار سے یعنی دین اسلام کے خلاف جو ماندانہ سرگرمیوں میں حصہ لینے والے سب لوگ اللہ کو دکھ پہنچانے والے، اللہ کے احکام و قوانین کے برعکس نظام نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والے بھی اسی میں شامل ہیں۔ یعنی ہے نا پڑھا نا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ، تو یہ اس کی بھی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام تراشی اور طعن و تشنیع سے دکھ پہنچاتے ہیں، وہ در حقیقت یعنی وہ حقیقت میں اللہ ہی کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ،
لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی طرف سے مامور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم اطاعت اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ میں اس حوالے سے یہ جو پہلے آیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس والے سے ساری بات میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حوادث اور مصائب کے وقت زمانہ کو برا کہنا، یہ بھی آپ دیکھیں اس لیے کہ زمانہ اللہ ہی کے حکم کے تحت چل رہا ہے، اس کو گالی در حقیقت اللہ کے نظام کو برا کہنا، یہ افعال اللہ کے زمانے کے تو نہیں۔ اس طرح کے الفاظ کہنا کہ فل کے کج رفتار نے ایسا کر دیا، یا فلاں زمانے کا ڈسا ہوا ہے، اللہ کو اذیت دینے والے الفاظ ہیں، یعنی اس طرح جو ہم یعنی شعوری یا لا شعوری طور پہ اس طرح کی جو ہے نا باتیں کرتے ہیں۔ پھر یہ جو عصری کلچر ہے جانداروں کی تصویریں بنانا، اس سے بھی ان کی بھی ممانعت ہے۔ اب تو پھر دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا، یہ اللہ کو اذیت دینا تھا، اللہ کے نبی، یہاں اللہ کو اذیت دینے والے کو وعید سنائی گئی۔ اس ضمن میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مقصد دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا سے روکنا، اس پر وعید کرنا مقصود ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا اللہ ہی کو ایذا پہنچانا ہے۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ کا ہے کہ جس نے میرے صحابہ کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی قریب ہے کہ اللہ اس کی گرفت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و احکام کا انکار، ان احکام کا استخفاء یعنی اس کو کم اہمیت دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن معاذ اللہ گھڑنے والا کہنا، یا دیگر اس طرح کے الزامات اور اتہامات ہیں، یہ اس طرح یہ ایذا دینے والے افعال ہیں۔ تو ایسے لوگوں پہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا، ان پر یعنی لعنت کا کیا مطلب، اللہ کی رحمت سے دوری، پھٹکا، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ لعنت زدہ شخص دھتکارا ہوا، راندہ ہوا، پھٹکارا ہوا اور ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ جس شخص کو دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہو، گویا کائنات کی گھٹیا ترین چیز بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جی۔ تو آخری جو آیت مبارکہ ہے اس کو بھی ذرا اس کا ترجمہ اور تشریح سن لیں۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا، تو انہوں نے اپنے سر بہتان اور صحیح گناہ کا بوجھ لے لی۔ ایک بڑی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہاں پہ اس کا جو ترجمہ آپ نے یہ ملاحظہ کیا اسکرین کے اوپر سنا بھی ہے، اس کی ذرا تھوڑا سا تشریح بھی سن لیں۔ مومنین و مومنات کو ایذا رسانی، یہ کیا ہے کہ اس حوالے سے روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمان عورتیں کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلتی تو منافقین میں سے اوباش اور اخلاق باختہ لوگ گلیوں کے کونوں پر کھڑے ہو جاتے اور بےہودہ قسم کے آوازیں کستے، انہیں پریشان کرتے، اور جب بعض پرس کی جاتی تو ایلے بہانے بنا کے کچھ اور باتیں وہ کرتے کہ ہمارا مقصد یہ تھا، یہ نہیں تھا، اس طرح گویا کہ یہ جو ہے نا اس طرح کے رویے سے کہ مومن یعنی مومن عورتوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ جو ہے اس کی اسلام نے مذمت کی، اور مومنوں کو ایذا رسانی کی جو دیگر صورتیں ہیں اس سے بھی گویا کہ منع کیا۔ تو مفسرین نے گویا کہ اس حوالے سے ایذا کی کچھ مختلف شکلیں بیان کی ہیں کہ
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے یعنی کیا کرتے تھے؟ بدگوئی کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس بدگوئی سے مسلمانوں کے جذبات کا مجروح ہونا لازمی تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی بات مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی تھی کہ منافقوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں نامناسب پروپیگنڈا کر کے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مومنوں کو بھی دلی تکلیف پہنچائی۔ ان معاملات سے کسی کے اوپر اتہام بازی، فکر قسم، باقی معاملات، ان ساری چیزوں سے تو گویا کہ یہ جو آیت مبارکہ اس کا جو عمومی حکم یہ ہے کہ سیاق و سیاق یعنی سیاق و سباق جو ہے یہ اس کے جو آیت مبارکہ یا اس کا جو شان نزول ہے، تو اس حوالے سے بات آگے بڑھتی ہے کہ بے شک جو ہے نا اس کا جو حکم ہے یعنی ایک مخصوص صورتحال سے متعلق ہے، لیکن اس کا آیت یعنی سیاق و سباق کے حوالے سے اس کا جو شان نزول ہے یعنی اس آیت مبارکہ کا یہ اس حوالے سے ایک مخصوص صورتحال ہے، حال سے متعلق ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ حکم عام ہے وہ یہ کہ کسی مسلمان کو بغیر کسی شرعی وجہ کے یہ تنگ کرنا، دکھ پہنچانا اس آیت کی روح سے یعنی ممنوع اور حرام ہے۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، اور مومن تو وہ ہے جس سے لوگ اپنے خون اور مال کے معاملہ میں محفوظ و مامون ہوں۔ ٹھیک ہے، جس سے لوگ اپنے خون اور مال کے معاملہ میں محفوظ و مامون ہوں یعنی امن میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ایسے فرامین گرامی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں کسی مسلمان بھائی کو ایک لمحہ کے لیے کسی معمولی بات پر بھی پریشان نہ کیا جائے۔ مثلا ایک شخص نے ایک سفر کے دوران دوسرے کا جوتا غائب کر دیا، جوتے کا مالک پریشان ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش فرمائی۔ اسی سلسلے میں مختلف روایات ہیں کہ ایک میں کسی کی لاٹھی، ایک میں کسی کا ہتھیار چھپانے کا ذکر ہے، کسی مسلمان کی آبرو ریزی کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھائی، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے، استغفر اللہ۔ اور سود تو خیر ایسا بڑا جرم ہے، اس کے بارے میں آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے پڑھ سن رکھا ہے کہ اللہ نے تنبیہ فرما دی کہ یا تو سود دینا چھوڑ دو یا اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو۔ تو آبرو بھی جس کے بارے میں بات کی، اس کا وبال دیکھیں نا اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس سے بھی زیادہ ہے کہ گویا کہ جو کسی کی آبرو ریزی کرتا ہے، طعن و تشنیع، غلیظ قسم کے الفاظ یا وہ باقی جو گزشتہ ایک لیکچر میں باقی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، تو اس طرح گویا کہ یہ چیزیں جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہیں، اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کی بڑی مذمت آئی ہے۔ تو ٹائم آپ کا بالکل کلوز ہو رہا ہے، تو یہ آیت مبارکہ جو آخری تھی یہ آپ کے سامنے میں مختصر طور پہ اس کا گویا کہ ترجمہ کیا، مختصر تشریح بھی آپ کے سامنے کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا جو مذموم حرکتیں ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ سیرت طیبہ کو جو نا وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اچھائی کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے بچائے، محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔